السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم، اس ملک اور اس امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ عزت نفس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس کے علم کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور نفس کا علم یا نفس ہے کیا چیز، اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے عزت نفس کیا ہے یا سیلف رسپیکٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج بات کروں گا، اور تقویٰ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو نفس کے جو ہیں وہ دو کردار ہوتے ہیں، ایک ایکٹیو سیلف ہوتا ہے اور ایک گلٹی سیلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو سیلف جسے پہلا یا ہمارا نفس کہا جاتا ہے، اور گلٹی سیلف دوسرا، یعنی اسے لوامہ نفس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو سیلف جو ہے یہ حرکت دیتا ہے، حکم دیتا ہے یا حکم لگاتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت دلا کر جو ہے کسی بھی کام کو کر گزرنے کی جو ہے وہ اس پہ کنونس کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ تو اچھا برا سب کام جسم سے جو ہے وہ ایکٹیو سیلف یا جو نفس امارہ ہے وہ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب امارہ اپنا کام کر لیتا ہے، نفس امارہ جب اپنا کام کر لیتا ہے یا جو اسے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، تب جو ہے لوامہ یا گلٹی سیلف جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ تضاد پیدا کرنا ہے یا کنفیوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام یہ ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل تو دور کی بات ہے، یہ کہ ہمارا جو عمل ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ ہر سوچ اور ہر خیال جو ہمارا ہے وہ ہمارا اور لوامہ نفس سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اور سوچ بھی تضاد یعنی کانفلکٹ اس میں پایا جاتا ہے، ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اور چھوٹی سے چھوٹی سوچ میں بھی، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس تضاد میں جو ہے وہ چوائس یا چناؤ کی جو ہے وہ آزمائش چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بری نیت کے ذہن میں آتے ہی جو ہے گلٹی سیلف، لوامہ جو نفس ہے، اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایکٹیو سیلف جو ہے ہمارا اس کی ترغیب یا ٹیمپٹیشن کی اس میں اس کو کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے تو اس کے بموجب جو ہے وہ نتیجہ نمودار ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی میں ہار جانے والا جو کردار ہوتا ہے ان دونوں نفس کے کرداروں میں سے، تو جو ہار جاتا ہے وہ بعد میں جو ہے بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے اور شدید انتقام لیتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ نفس امارہ جو ہے کہ زیر اثر ترغیب کے بعد یعنی جرم سرزر ہو جانے کے بعد مجرم کے اندر جو ہے وہ شدید احساس جرم پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جسے ہم شرمندگی یا افسوس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جیسے جیسے نفس کا علم آگے بڑھتا ہے اور سامنے اعلیٰ افکار و خیالات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے انسان پہ، تو ویسے جیسے جب آگے تربیت جو ہم نفس کی کر رہے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی تربیت جب اثر دکھانے لگتی ہے تو ایک تیسرا کردار پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس کا۔ یہ استزائیہ نفس کہلاتا ہے، یعنی کہ ٹیزنگ سیلف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود پر طنز کرنے، آپ پر ہنسنے اور عزت نفس یا سیلف رسپیکٹ جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے کو تنقید کی نظر سے دیکھنے کا بے پناہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی رونمائی جو ہے وہ اچانک نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پیدائش ہمیشہ اور ضروری چیز یہ بات جو ہے وہ غور سے سمجھنے کی ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھنے کی یہ بات جو ہے وہ غور سے، اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہمیں نفس کے بارے میں علم ہوگا
تب ہی ہمیں یہ چیزیں پتہ چلیں گی. اور بعض اوقات اس کا ظہور جو ہے وہ سنکی یا سینیکل لوگوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو نفس کا تیسرا کردار ہے جسے احتضائیہ نفس کہتے ہیں یا ٹیزنگ سیلف کہتے ہیں. تربیت یافتہ ہونے اور خصائل و خصوصیات کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، جسے نفس سے مطمئنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے سیٹسفائیڈ سیلف کہا جاتا ہے. اس میں اضطراب بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی اصل میں بندہ مومن کا نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نفس کا اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے. اللہ کی مدد کے بغیر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عدم موجودگی کے بغیر جو ہے اس کا پا جانا وہ ناممکنات میں سے ہے. تو اللہ کی مدد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم احتضائیہ نفس تک یا اس کو پا جانے کی جو ہے صلاحیت ہم میں آ سکتی ہے بس، یا اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں بس. احتضائیہ نفس تک، ٹیزنگ سیلف تک ہم جا سکتے ہیں. اللہ کی مدد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہمارے دل میں شامل نہیں ہے تو احتضائیہ نفس جو ہے بعض ٹائم نشہ کرنے والوں، ڈرگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں جو لوگ، اور سنکی لوگوں میں ویسے ہی موجود ہوتا ہے. تو نفس انسان کی جو ہیں وہ ہزاریں جبلتیں اور خصلتیں ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ان سب کی پہچان جو ہے وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر بھی ان کا تھوڑا بہت علم جو ہے یا تعارف جو ہے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو اب عزت نفس کی بات کرتا ہوں جو موضوع ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بے حد ضروری یہ چیز تھی کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا نفس کے حوالے سے سمجھایا جائے. تو نفس کی بنیادی اور ضروری پہچان جو ہے اس کے کرداروں کا علم ہونا جو ہے وہ اس لیے پہلے جو ہے آپ کو بتایا آپ کو کہ ڈیٹیل میں اسی لیے بیان کی بات کہ پہلے آپ کو نفس کا تھوڑا سا علم ہو جائے، اس کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ عزت نفس کیا چیز ہے. تو یہ انسان کے نفس کی جو ہے وہ ایک ٹرک ہے یا چال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عزت نفس جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. اور کھول کر واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں انسان کا وجود یعنی جو مکمل انسان جو رب نے تخلیق کیا نا، اگر اس کو دو حصوں میں بانٹ کر سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ جسم اور ذہن، یا جسم اور روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. تو ذہن، باڈی اور مائنڈ. ٹھیک ہے، تو دو حصوں میں بانٹ کر جو ہے سمجھا جائے تو نفس کے جو ہے بنیادی طور پر وہ ہے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسم، باڈی یعنی خواص خمسہ یعنی 5 سینسز، اور ذہن، مائنڈ. ٹھیک ہے، یہ نفس کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ انسان کے اگر 2 حصے نفس انسان کے جو یا پورے انسان کے وجود کے 2 حصے کیے جائیں تو وہ انسان کے 2 حصوں میں بانٹا جائے تو وہ ایک باڈی ہے اور ایک مائنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آگے پھر نفس کے اگر حصے یا نفس کے جو بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں وہ جسم یا خواص خمسہ 5 سینسز اور مائنڈ یعنی ذہن ہے. تو ہم ایک ترتیب سے تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. جسم جو ہے وہ ایک رہنمائی ہے، اپیرنس ہے. ٹھیک ہے، باڈی از اے اپیرنس. ہر جاندار چیز کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو جسم واحد جرثومے یا سنگولر سیل سے بنتا ہے. جسم جو ہے وہ ایک میٹر ہے. ٹھیک ہے، جسم باڈی ایک زندہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، حواس خمسہ اگر موجود نہ ہو تو دماغ یا ذہن کام نہ کر رہا ہو تو جسم ایک مردہ شے کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو باڈی ہے وہ پھر ایک مردہ شے کی حیثیت میں ہے، تو جس کا براہ راست عقل سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. جسم حیوانی ہے، اس میں جو ہے ریپروڈکشن اور صرف بھوک مٹانے اور پیداوار بڑھانے میں دلچسپی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اور باقی اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے.
تو حواس خمسہ جو ہے وہ بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: سونگھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا اور دیکھنا. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو جسم کے بارے میں بتایا، اب یہ حواس خمسہ ہیں جو سینسرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. سونگھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا اور دیکھنا، یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام کرتے ہیں. حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء بھی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، ٹھیک ہے، سننے کے لیے کان ہے اور بولنے کے لیے زبان ہے. تو اب ذہن کی بات کرتا ہوں. تو موضوع کی مناسبت سے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جو ہے وہ جسم کی یاداشت کا مرکز و محور ہے. یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں بات کرتا ہوں آگے دوسرے حصے میں.